السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ گزشتہ روز آنے والے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں مہنگائی ملک کی 75 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی 27% سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس شرح سے بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عوام کی حالت اس وقت کتنی خراب ہے، اور یہ خدشہ بھی بھرپور موجود ہے کہ اس حالت میں مزید خرابی ہوگی انفارچونیٹلی، کیونکہ پاکستان کو جس IMF سے $1 ارب کی قسط لینی ہے وہ حکومت اور عوام کی ناکوں سے لکیریں کھنچوانے پر مصر ہیں، اور اس میں ان کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ انہوں نے یہی کرنا ہے، جس ملک میں بھی وہ جاتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اسی طرح کرتے ہیں۔ مصر کی سچویشن ہمارے سامنے ہے۔ IMF بجلی کے نرخوں میں $12 فی یونٹ تک اضافہ چاہتا ہے، اور بھی کڑی شرائط ہیں جس کو ماننا حکومت کے لیے سیاسی خودکشی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپشن بھی کوئی کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ان شرائط کو نہ ماننے کی صورت میں پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا امکان مشکل تو ہے لیکن ناممکن بالکل نہیں۔ لیکن ایسی صورتحال میں بھی حکومت کی توجہ سیاسی پکڑ دھکڑ، قانونی مقدمات اور اپوزیشن کو دیوار سے لگانے پر دکھائی دے رہی ہے۔ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں پی ڈی ایم حکومت کی زیادہ توانائی، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی گرفتاری، PTI کی رہنما شندانہ گلزار کے خلاف بغاوت کے مقدمے، عمران خان کے حمایت یافتہ یوٹیوبر صحافی عمران ریاض کو حراست میں لینے اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے لیگل ایڈوائزر عامر سعید کو تحویل میں لینے پر صرف ہوتی دکھائی دی۔ رات گئے پہلے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو راولپنڈی پولیس نے گرفتار کیا۔ گزشتہ کئی روز سے شیخ رشید کی جانب سے آصف زرداری پر لگایا جانے والا الزام ان کا پیچھا کر رہا تھا، جس میں وہ کسی بھی قسم کے ثبوت دینے سے قاصر دکھ رہے تھے۔ آپ کو یاد دلاتے چلے کہ شیخ رشید نے آصف زرداری پر عمران خان کو قتل کرانے کی سازش کا الزام عائد کیا تھا، جس کے بعد پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کیا۔ ان کے خلاف مقدمے میں دفعہ 153 ہے، نفرت انگیز تقریر کرنے پر لگی جس کی سزا 5 سال مقرر ہے۔ اس کے علاوہ عوام کو اشتعال دلانے پر دفعہ 505 لگائی گئی جس کی سزا 7 سال ہے۔ گرفتاری کے دوران شیخ رشید نے حسب معمول اور حسب عادت اپنی غیر مناسب اور ناشائستہ شعلہ بیانی بھی جاری رکھی۔ دوسری جانب اسلام آباد کی مقامی عدالت نے شیخ رشید کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا، جبکہ شیخ رشید نے آج سے بھوک ہڑتال کا اعلان بھی کیا ہے۔ جہاں شیخ رشید قانونی محاذ پر زیر تاب ہے، وہیں تحریک انصاف اور خصوصاً عمران خان کے گرد قانونی اور آئینی گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ آج ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ سناتے ہوئے PTI کی درخواست مسترد کر دی۔ PTI نے الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ چیلنج کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ PTI نے جان بوجھ کر غیر ملکی باشندوں سے ممنوعہ فنڈنگ لی۔ عمران خان پاکستانی قوانین کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل لارجر بینچ نے یہ فیصلہ رواں برس 11 جنوری کو محفوظ کیا تھا، جو آج سنایا گیا۔ عدالت نے آخری سماعت میں آبزرو کیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے صرف آئینی طور پر اپنا کام کرنا تھا، جو فنڈز کی ضبطی تک محدود ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اس کے پاس فیصلہ بدلنے کا اختیار نہیں، لیکن عدالت نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ اگر نئے حقائق سے ثابت ہو گیا کہ فنڈز ممنوع نہیں تو فیصلہ بدلنا ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے بقول اگر PTI فنڈنگ سے متعلق نئے شواہد سے مطمئن کرے کہ وہ ممنوع نہیں تو رقم ضبط نہیں ہوگی۔ فیصلے میں عدالت نے الیکشن کمیشن کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اور PTI کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کا عمل بھی درست قرار دے دیا۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے گزشتہ برس 2 اگست کو 2014 سے زیر التوا کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ PTI نے ممنوع فنڈنگ لی۔ فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ PTI کو امریکہ، کینیڈا اور بھوٹن کرکٹ کلب سے ملنے والی فنڈنگ ممنوع قرار دی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کی روشنی میں عمران خان کو شوکاز نوٹس جاری کر کے 23 اگست کو پیش ہونے کی ہدایت کی تھی۔ اس مقدمے کے علاوہ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی مبینہ بیٹی ٹائرون جیڈ کیس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا۔ اپنی مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے پر عمران خان کی نااہلی کی درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عامر فاروق نے کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کا اعتراض ہے کہ وہ اب پبلک آفس ہولڈر نہیں۔ الیکشن کمیشن سے کنفرم کرنا ہے کہ موجودہ پوزیشن کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیا انہیں ڈی نوٹیفائی کیا؟ اگر ڈی نوٹیفائی کیا تو ان سے نوٹیفیکیشن منگوا لیتے ہیں۔ آپ کو یاد دلاتے چلے کہ گزشتہ روز عمران خان نے اپنی مبینہ بیٹی سے متعلق کیس میں تحریری جواب عدالت میں جمع کروایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اب پبلک آفس ہولڈر نہیں، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ یہ مقدمہ سننے کی مجاز ہی نہیں۔ عمران خان کا اپنے تحریری جواب میں یہ بھی کہنا تھا کہ جو جج پہلے یہ کیس سننے سے معذرت کر چکا ہے وہ دوبارہ کیس کو کیسے سن سکتا ہے۔ ایک طرف ملک میں سیاسی افراتفری سنگین نوعیت اختیار کر چکی ہے، وہی حکومت کی کارکردگی پر
सवालात उठ रहे हैं और इसके साथ ही सिक्योरिटी चैलेंजेस भी लाहक हो चुके हैं। ऐसे में सियासी क़यादत के साथ बैठने की जितनी ज़रूरत अब है शायद मुल्क की तारीख में इससे पहले कभी नहीं थी। दोनों कैंप्स की जानिब से इस कदम को अहम ज़रूर समझा जा रहा है, लेकिन पहल नहीं की जा रही। ऐसे में मुल्क को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा अफसोसनाक वाकया, अंदोनाक वाकया पेशावर में जो कुछ हुआ, अब उसका वे फॉरवर्ड क्या है? क्या इस वक्त जो पूरी कौम का मुतालबा है कि हुकूमत और अपोजिशन, तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब ये मिलकर बैठें और वे फॉरवर्ड एटलीस्ट ये जो सिक्योरिटी के इशू हैं इस पर, लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो इतनी बढ़ चुकी है कि लगता नहीं है कि आपस में बैठने के लिए तैयार होंगे। तो अगर हुकूमत की जानिब से पहल होती है, एक खत लिखा जाता है इमरान खान को शहबाज शरीफ की जानिब से, या एक बाकायदा डेलीगेशन के जरिए उनको दावत दी जाती है कि आएं और एक ग्रैंड नेशनल जो डायलॉग है इस एक नुकाती एजेंडे पर, आप उसके लिए तैयार होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो सानेहा हुआ है ये पाकिस्तान की सबसे बड़े सानेहात में से एक सानेहा है। और अफसोस की बात यह है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो इसको सीरियसली नहीं ले रही है। अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उसने न कौम से खिताब किया है, न पार्लियामेंट में आके जो है ना कोई बात की है ताकि कौम को एतमाद मिले। और इस तरह में हम समझते थे कि आर्मी चीफ भी इसमें अपना किरदार अदा करेंगे और मतलब लीडरशिप को एतमाद में रहेंगे कि इसकी क्या क्या मतलब जो प्रोन्स और कॉन्स है, क्या मसाइल है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या वे फॉरवर्ड है। और जो पॉलिटिकल, और आप देख रहे हैं कि जो हमारे दूसरे पीपल पार्टी का लीडर है उधर वो अमेरिका में बैठा हुआ है, और मैडम मरियम जो है ना वो अपनी तंजीमी मीटिंग्स कर रही है और उसको ये एहसास ही नहीं है कि इतना बड़ा वाक़या हुआ है, कोई पेशावर चला जाए, कोई अपनी बात करे या इस किस्म की। तो हमें बहुत अफसोस है। और अभी हमने तो इस इशू को ऐसे दिया है, कल जो है ना हम तमाम सूबे में हर ज़िले में जो ना अमन के नाम से एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, यानी ये 40-50 साल से पुख्तून इस इलाके में बहुत बुरी तरह मुतासर है। सिर्फ मुतासर नहीं है, आप देख रहे कि हमारी तो सरकशी हो गई है और इसके साथ हमारी माशी तौर पर इंतहाई बदहाली का हम शिकार हो गए हैं। पहले रशिया रूस आया तो इस वक्त इस इलाके को बारूदों का ढेर बना दिया गया, और इस सूबे के साथ जो जुल्म हुआ वो ये कि यहाँ क्रैशन को कल्चर आम किया गया, यहाँ जो एक्सट्रीमिज़म है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद वार एंड टेरर शुरू हुआ। वार एंड टेरर में भी जो सबसे बड़ा ईंधन बने तो हमारे पुख्तून बने। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, हम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कौम की हैसियत से हम समझते हैं कि हम सबका एक जिस्म है। लेकिन जो इलाका इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, अगर उसके साथ कोई आए ना, उसकी ज़ख्म पे कोई मरहम ना रखे, अभी तक कोई जो अपने आप को जो ना समझते हैं कि वो बहुत बड़े लीडर हैं, वो कोई यकजहती न दिखाए, इस किस्म की कोई बात न करे, तो ये बहुत अफसोस है हमारी। अच्छा, इसकी वजह से आप एक तो एतराज आपकी पार्टी पर भी हो रहा है, तमाम जमातों पर हो रहा है। चले शहबाज शरीफ साहब तो पहले दिन चले गए, लेकिन वो वजीर आजम है, आर्मी चीफ के साथ जाना उनका बनता था। नून लीग की बाकी सीनियर लीडरशिप नहीं गई, पीपल्स पार्टी की नहीं गई। इमरान खान साहब चले, अगर वो खुद जा भी नहीं सकते, उनका पांव अभी भी उसमें जख्म है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, असद उमर साहब हैं, परवेज खटक साहब भी अभी तक नहीं गए। तो ये तो अक्रॉस द बोर्ड सबसे ये गिला है पेशावर के अवाम को और केपी के अवाम का कि 102 लाशें उठी, 102 घर खानदान बर्बाद हुए, लेकिन मरहम किसी ने भी नहीं रखा, चाहे वो आपकी जुमात हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, या इवन JUI हो। मौलाना साहब भी नहीं गए। देखिए, हम तो वहाँ की हैं, हम तो उधर कल भी हमारे जो है ना पुलिस लाइन में ख़त्म कुरान है और उनके साथ जो है ना हम पूरे यकजहती भी कर रहे हैं। हम फातवे में भी जा रहे हैं, दवाओं में भी जा रहे हैं, और कल हम एक यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं पुलिस के साथ और शहदा के साथ जो शहीद हुए हैं। मतलब हम तो उस इलाके से, हमने किसके पास जाना है? हमने तो अपने आप के पास जाना है ना। हमने तो कल अपनी आवाज़ उठानी है।
سوال تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس پہ پرائم منسٹر قوم کو اعتماد میں لیتے اور بتاتے کہ کیا ہو رہا ہے، بتاتے کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، جو ان کا اس وقت وے فارورڈ کیا، وہ کیا سمجھتے ہیں کیسے کیا ہو رہا ہے۔ اس کی جو لوڑی لنگڑی اسمبلی ہے جو اس وقت 125 MLA سے باہر ہے، اس کی باوجود ہی حکومت چلا رہے ہیں اور اس کے پاس گورننس نہیں، یعنی مجھے بتائیں، یہ تو حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس حالات میں کوئی ایسا ماحول پیدا کرے کہ یکجہتی کا ماحول ہو۔ وہ اس ماحول میں بھی گرفتاریاں کر رہے ہیں۔ شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا، جو وہ بالکل غلط کر رہے ہیں اسد قیصر صاحب۔ میں ایگری کرتا ہوں کہ شیخ رشید کی گرفتاری ہو، شاندانہ گلزار کے خلاف مقدمہ ہو یا باقی گرفتاریاں ہوں، اس وقت ماحول نہیں ہے، اس وقت یکجہتی کا ماحول ہے، اور زیادہ ذمہ داری یکجہتی کا ماحول بنانے کی وہ حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے۔ نہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کوئی عقل بھی نہیں ہے، کوئی سوچ بھی نہیں ہے، کوئی درد اور کوئی احساس بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان سے بالا تر، یہ ہم پاکستانی ہیں، ہم نے اپنی سیاست سے بالا تر ہو کے سوچتا ہے، ایسے پاکستانی سوچنا ہے۔ میں اس وقت جو دکھی ہوں اپنی، جو ہمارا خون اتنا ارزاں ہو گیا ہے اور اس طرح ہمارا خون بہہ رہا ہے، اور کوئی جو ہے نا جس طرح اس کے اوپر پوری قوم کو اکٹھ کرنے چاہیے تھے، مجھے اس پہ افسوس ہے کہ نہیں ہوئی۔ بہرحال ہم گلے ملے مزید نہیں کریں گے، ہم حالات کا مقابلہ کریں گے۔ ہمارے خلاف اگر یہ انتخابی کارروائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی تیار ہے، اور جو ہمارے خلاف دہشت گرد جو کچھ کارروائی کر رہے ہیں اس کا مقابلے کے لیے بھی تیار ہے۔ ٹھیک ہے اسد قیصر صاحب، آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ دکھی بھی ہیں، درد مند بھی ہیں، لیکن آپ پھر بھی یکجہتی چاہ رہے ہیں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مل بیٹھا جائے اس ایشو پر۔ تو اگر حکومت کی جانب سے، کیونکہ بار بار مختلف ایشوز پر حکومت کی جانب سے عمران خان صاحب کو جو دعوت دی گئی وہ ٹھکرا چکے ہیں، کیا اس ایشو پر اگر حکومت ایک قدم آگے بڑھتی ہے تو آپ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اس ایک ایشو پر، ایک نکاتی ایجنڈے پر؟ دیکھیں، ہم پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے ہر قسم کے اقدام کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ بجائے نا کہ اس صورتحال میں یہ جو کر رہے ہیں، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح صورتحال ہے، فواد چودھری کو کس طرح اس کے ساتھ کیا، جو اس کے منہ پہ چادر، مطلب انتہائی توہین آمیز، تہذیب آمیز رویہ رکھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں مطالبہ یہ کروں گا کہ اس کے حوالے سے جو ہے نا نواز شریف پوری قوم کو، شہباز شریف پوری قوم کو اعتماد ملے۔ وہ اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہتے ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی بات آ جاتی ہے تو اس پہ ہم مشاورت کر سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے ملک کی سوچتے ہیں، پالیٹکس کی سوچنی ہے۔ ہم تو صرف اس سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ بھائی جان، آپ کے پاس اب مورل اتھارٹی بھی نہیں رہی، اسمبلی بھی 40-45% اسمبلی کی نمائندگی نہیں ہے، آپ ری الیکشن کروائے، عوام سے مینڈیٹ دے، جتنی ایشوز ہے وہ معاشی طور پر جو ملک کی بدحالی ہے، یا وہ ایکسٹریمزم ہے، ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، اس کے لیے نئی لیڈرشپ عوام سے رجوع کرے، جو عوام جس کو مینڈیٹ دے وہ نئی اس ایشو کے اوپر جو ہے نا پالیسی بنائے۔ یہ کیا ان کی چوچو کا مربع ہے؟ سب سے پہلے میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل پیکج جو ہے نا، جو روٹین کا پیکج نہیں، ایک بہت بڑا پیکج ہونا چاہیے۔ ساتھ جو ہے نا جو ہمارے سٹی ڈی ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب یہ حکومت آئی ہے گزشتہ 7-8 مہینے سے، اس نے صوبے کے فنڈ روکے، یعنی 200 بلین روپیز جو روٹین میں پے ہونے تھے وہ پیسے انہوں نے روکے رکھے ہیں۔ پاٹا کے جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں انہوں نے روکے رکھے ہیں۔ اسد قیصر صاحب یہ بتائیے گا کہ مطلب آپ جس طرح آپ نے جواب بھی دیا، تو تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی معاملات سے بالا تر ہو کر، سیاسی انا اگر ہے بھی، ناراضی ہے بھی، وہ پس پش ڈال کر پاکستان کے لیے اور سیکیورٹی کے معاملات کے لیے حکومت کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں، میں نے جو بات کہی ہے، کیونکہ میں تو آفر نہیں کر سکتی، تو حکومت کرتی ہے۔ حکومت کوئی چیز سامنے آئے تو اس پہ پھر ہم اب مشورہ کریں گے، لیکن ایک بات میں کلیئر کروں، بالکل واضح کروں کہ پاکستان کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک، ہم اپنی ذاتی دشمنیاں بھی ختم کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی دشمنیاں بھی ختم، سب کچھ کر سکتے ہیں پاکستان کے خاطر اور پاکستان کے عوام کے خاطر۔ نہیں، بڑا کلیئر ہیڈڈ آپ کا یہاں پر اسد قیصر صاحب جواب آیا۔ ناظرین، ایک بریک کے بعد اسد قیصر صاحب سے گفتگو جاری رہے۔
वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं भी केपी से हूं, आप खुद भी केपी से हैं। हमने देखा कि आज से 8-10 साल पहले भी हजारों की तादाद में कुर्बानियां उन लोगों ने दी, वहाँ फौज के जवानों ने, केपी पुलिस ने, आम लोगों ने, हजारों की तादाद में बम धमाके, दिन में 2-2 एक ऐसा टाइम था। फिर ऑपरेशंस हुए, क्लेंजिंग हुई, स्वात से लेकर शांगला और बाजावड़ और मुमंद और खैबर एजेंसी और बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर दिया गया। फिर उसके बाद अफगान तालिबान वहां पे आते हैं अफगानिस्तान में, और यहां पर आपकी हुकूमत में यह फैसला हुआ कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर लिए जाएं। क्या वो एक गलत फैसला था, आप समझते हैं? क्योंकि उसमें टीटीपी को यह टाइम मिल गया कि वो रीग्रुप हो गए, फिर सीज फायर खत्म कर दी, आज वो इस काबिल हो चुके हैं कि वो इस तरह के हमले करें। एक तो ये कि क्या उन मुज़ाकरात पर आपकी हुकूमत ऑन बोर्ड थी, आपको बतौर स्पीकर कौमी असम्बली एतमाद में लिया गया था, और क्या वो दुरुस्त फैसला था मुज़ाकरात करना उस वक्त? नहीं, मैं इसमें बताऊँ ना कि हमारे सिर्फ एक इनिशियल मीटिंग असम्बली में हुई थी। इसके बाद तो आपको पता है फिर हमारे खिलाफ जो है ना रजीम चेंज वो शुरू हो गया, तो फिर हमें पता नहीं चला कि क्या हो। उसमें तो सिर्फ हमें एक इंटरनेशनल सिचुएशन और जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान और जो इतनी सिक्योरिटी सिचुएशन हाल है उसके ऊपर जो है ना पार्लियामेंट को बारे में एक प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई थी। इसके बाद क्या हुआ, क्या पॉलिसी बनी, क्या उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, इससे हमें कोई इल्म नहीं, ना हमें किसी ने एतमाद में लिया। तो सर आप ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत के दौर में वो तो शुरू हो गए थे मुज़ाकरात, लेकिन आपको जो ब्रीफिंग दी गई उसमें ये नहीं बताया गया कि टीटीपी से हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं? नहीं, वो तो इनिशियल ब्रीफिंग थी ना। वो इस वक्त जो है बता रहे थे कि कितने पाकिस्तानी उधर है, कितने जो है ना इधर है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशनिंग क्या है, क्या थ्रेट्स क्या है। मतलब वो एक जनरलाइज किस्म की ब्रीफिंग थी। उस वक्त कोई पॉलिसी उसके ऊपर नहीं थी। फिर उसके ऊपर डिबेट हुआ, फिर जो इसके बाद नेक्स्ट हुए उसके बाद चीज़ें, वो फिर हमें कोई इत्तेमाद में नहीं लिया गया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि क्या वजह था कि जब हम हुकूमत में थे तो कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ दहशतगर्दी का, कोई जो है ना, यानी हमने ये पॉलिसी शिफ्ट की ना, जब आपने पॉलिसी चेंज की। और हम तो चाहते हैं कि हम अमन के लिए पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल करें और हम जंगों से दूर रहे। हमारी पार्टी की वाज़ेह पॉलिसी है कि हम किसी मुल्क की जंग में हिस्सेदार नहीं बनेंगे, अमन के लिए हम हर जगह जाएंगे। तो इसलिए अब हमारी ये पॉलिसी होगी, और जब हुकूमत में आएंगी भी तो हम अपने पड़ोसियों के साथ और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बराबरी की बुनियाद पे जो है ना अमन के लिए अपने जद्दोजहद रखेंगे, किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। मैं सिर्फ एक बात करूंगी, मैं मुझे रियासत को नहीं मानता, जो बंदूक उठाए, जो आपके जवानों को और मतलब सिविलियंस को उसमें फर्क किए बगैर उनको शहीद करता रहे हजारों की तादाद में, उनके साथ कैसे मतलब मुज़ाकरात हो सकते हैं? वो एक ऑब्वियसली एक गलत फैसला था। अब तो सारे मान रहे हैं कि वो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इमरान खान साहब की एक पॉलिसी रही है कि हमें उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। फिर उन्होंने ये बयान भी उनका ऑन रिकॉर्ड है कि 6-7 हज़ार जो उनके जंगजू हैं उनको वापस लाकर सेटल करने का फैसला भी हो चुका था। और कुछ लोग आए भी, आपने देखा स्वात में फिर मुजाहरे हुए, खुद मुराद सईद साहब ने उन मुजाहरों में शिरकत की, शांगला में हुए, लेफ्ट राइट बाकी जो एक्स फाटा के इलाके हैं उनमें हुए। तो इमरान खान साहब की तो एक स्टेटेड पॉलिसी रही है। आज जो ये हालात हैं शायद उसमें उसकी भी आप एक बड़ी वजह देखते हैं कि वो उनकी पॉलिसी भी, नरम पॉलिसी टुवर्ड्स टीटीपी भी एक बड़ा फैक्टर है। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हमारे वक्त पे क्यों नहीं हुआ, इसलिए कि हमने जो पॉलिसी की, मतलब सब लोगों को पता था कि हमने किसी की डिक्टेशन नहीं ली। हम अपने मुल्क, ये हमारा मुल्क है, हमने अपनी इख्तियार खुद इस्तेमाल करना है, किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे जब तक वो हमारे मुल्क के लिए कोई जो है ना स्टेट को चैलेंज ना करे। जो पॉलिसी देखो, इसमें आपने फिर इस तरह नहीं है कि आप जो है ना ऑपरेशन करें, ऑपरेशनों की से अगर कोई मसाइल हल होते तो आप तक हल हो चुके होते। आपने हालात के मुताबिक जो है ना डिसीजन करनी है, किधर आपने जो है ना एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना है, किधर आपने जो है ना किसी जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि बंदूक फेंक के उसके साथ बात करनी है, या और क्या जो उस इलाके के लोग हैं जो महरूम हैं, जो कि बेरोजगार है, जिसके पास डेवलपमेंट नहीं, जो खासकर फाटा है, इसको आप क्या बेसिक पैकेज देंगे कि जिसकी वजह से उनकी नौजवानों को उम्मीद हो, उसके लिए रोजगार के मौके हो, वहाँ डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़।
تو یہ آپ مطلب ایک سمپل بات نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آپ نے مختلف اسٹریٹجیز بنانی ہوں گی، مختلف اہداف طے کرنے ہوتے ہیں اور اس کے تحت آپ نے اقدامات کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے سنسیریٹی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی ہے افغانستان کے حوالے سے، جہاں ہم نے بزنس کی نئی روٹس کھولے، غلام خان، خرلاچی اور انگور اڈا کے نئے روٹس کھولے. ہم نے سینٹرل ایشیا تک جو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس میں ایک نیا شک ڈالا کہ سینٹرل ایشیا تک ہماری جو ٹرانسپورٹ ہے اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ہم نے سینٹرل ایشیا کے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات مزید استوار کی. ہم نے مختلف جو پارلیمنٹ ہے اس کے اسپیکر، اس کے پارلیمنٹیرین اور ٹریڈرز کو بلایا، یہاں اس کے ساتھ میٹنگ کی. یعنی ہم نے نئے رائے، نئی امید پیدا کی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ جو ہمارا وہ علاقہ ہے جو کہ بہت نیگلیکٹ رہا ہے، جو کہ جس کو علاقہ غیر کہا جاتا ہے، جو کہ جس کی بنیادی کوئی سہولیات نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے لوگوں کو آپ امید دیں، وہاں کے روزگار دیں، وہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بڑا پیکج دیں. جو اس حکومت نے ظلم کیا، اس نے وہ تمام ڈیولپمنٹ ختم کی جو ان کی خود حکومت میں جو ہے نا شاہد خانے کی عباسی جب پرائم منسٹر تھا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا، وہ ساری ڈیولپمنٹ اس نے ختم کی. اس نے فنڈ نہیں دی، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت پی ڈی ایم میں ہیں وہ تمام اس میں شریک ہے. ٹھیک. اچھا اسد قیسی صاحب، آخر میں تھوڑا سا سیاسی معاملات پر بات ہو جائے کہ آپ لوگوں نے قومی اسمبلی سے آپ مستعفی ہو گئے، پھر پنجاب اور کے پی اپنی حکومتیں بھی اس لیے تحلیل کی کہ ارلی الیکشنز اس وقت گراؤنڈ کی سچویشن یہ ہے، 2 گورنرز خط لگ چکے ہیں. فرینکلی سپیکنگ ارلی الیکشنز فی الحال لگ رہا نہیں ہے کہ وہ اس موڈ میں ہیں کہ الیکشنز وہ کرائیں. تو حکومتیں ختم کرنا جو تھا وہ اس وقت بھی ہم جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ بلنڈر ہیں، آپ مت کریں، پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے ارلی الیکشنز جو بھی وہ اپنی لڑائی لڑیں. لیکن اب لگ رہا یہ ہے کہ آپ کو اس سے سیاسی نقصان ہوا ہے یہ دونوں حکومتیں ختم کر کے. دیکھیں نقصان تو نہیں ہوا. دیکھو ہمیں ایک امتحان میں تو ہم آ گئے ہیں، مطلب یہ ہمارے خلاف جو ظلم کر رہے ہیں، غیر قانونی پرچے کر رہے ہیں، اس کے لیے تو کوئی اس کو چانس مل گیا. لیکن جو ہمارے ساتھ یہ کر رہے تھے نا، یہ انہوں نے ہمارے فنڈ روکے. یعنی ہماری ڈیولپمنٹ کے 200 بلین روپے انہوں نے روکے. مجھے بتائیں، اور اچھا اس کی جو ہماری ریکویسٹ کی جو آٹا کرائسس تھا، جو کہ گندم جو پاسکو کے پاس بہت وافر مقدار میں موجود تھا، یہ ہمیں نہیں دے رہے تھے. تو یہ تو ہمیں مزید جو ہے نا کوشش کر رہے تھے کہ ہماری پریشانی پیدا کرے، ہماری مسائل پیدا کرے، اور کوئی ایسا ماحول پیدا کرے کہ لوگ ہم سے ناراض ہو. تو ہم نے مطلب ایک کڑوا گون جو آپ کہہ سکتے ہیں پی لیا کہ ہم جو ہے نا اس صورتحال میں، جس کی وجہ سے ہمارے پورا صوبہ متاثر ہوگا، وہاں کی ڈیولپمنٹ متاثر ہوگی، جو وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بدنیتی کی بنیاد پہ پالیسی بنا رہی ہے اس سے نجات پائے گی. اور پھر جو ہمارا مطالبہ ہے کہ عوام سے فریش مینڈیٹ لیں، آپ جو ہے نا نئے انتخابات کروائے، عوام کو یہ حق دے کہ وہ اپنی لیڈرشپ منتخب کرے، وہ مطالبہ بھی زور پکڑ جائے گا. تو آج جو ہے نا کسی بھی صورت میں الیکشن کو ڈیلے نہیں کر سکتے. یہ 90 ڈیز میں اس کو ضرور الیکشن کرنی ہے. نہیں ہوگا تو پھر قانون کے مطابق جو سزا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے خلاف پہ ہم کورٹ میں ویسے اسد قیسی صاحب، اصولی طور پر، آئینی طور پر، مورلی تو 90 ڈیز میں الیکشنز ہو جانے چاہیے. اب بطور سیاسی رہنما کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں گے ٹائم پر دونوں صوبوں کے؟ بالکل ہو جائیں گے. دیکھیں اگر 2008 میں بے نظیر شہید ہوئی اور اتنی بڑا کرائسس آیا، اس میں الیکشن ہوتے تو اب کیوں نہیں ہوتے؟ اور اب تو اس حکومت کی کیپیسٹی نہیں رہی، اس کی کیپیبلٹی نہیں رہی، اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہی. یہ تو فارغ ہے، اس کے پاس تو کوئی بھی جواز بھی نہیں رہا. مطلب کس صورت میں الیکشن حکومت کر رہے ہیں یہ حکومت؟ اور جتنے انہوں نے قانون چینج کی، جو اپنے لیے مراعات لے لی، جو انہوں نے نیب کے کیسز ختم کی، جو اپنے کیسز ختم کروائیں، جو نیب کے قوانین چینج کی، یہ تو ان کو پتہ ہے یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکیں گے. اور ان کو جو ہے نا جو یہ الیکشن ہونے دے تو یہ دے کہ یہ جتنا بھی پروپیگنڈا کرے، جتنا بھی عمران خان کے خلاف کیسز بنائے اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف، اس سے نہیں ہوگا. ابھی آئندہ کے لیے ان کو جو ان کا احتساب ہوگا، عوام ان کا احتساب کریں گے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیسی صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، وقت تو چاہتے ایک بریک کا، جس کے بعد ANP کے صوبائی صدر ایمل ولی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ.
ویلکم بیک ناظرین. 2 روز پہلے پشاور میں ہونے والے خود کش دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. آئی جی کے پی معظم جان ساری نے آج اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ پشاور پولیس لائن سانحے کے دہشت گرد نیٹ ورک کے نزدیک پہنچ چکے ہیں. انہوں نے سازشی بیانیوں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے ڈرون حملے اور بارودی مواد رکھے جانے کی بھی سختی سے تردید کی. آئی جی پختونخوا کے بقول حملہ آور کو مسجد کا پتہ نہیں تھا, اسے ٹارگٹ دیا گیا تھا. حملہ آور نے ایک حوالدار سے مسجد کا رستہ پوچھا. دہشت گرد کے پولیس یونیفارم میں ملوث ہونے کے باعث پولیس اہلکاروں نے پیٹی بند باعث سمجھ کر مسجد کا رستہ بتایا, جس کو سیکیورٹی لیپس کہا جا سکتا ہے. لیکن اس کوتاہی کا ذمہ دار کوئی اہلکار نہیں بلکہ آئی جی کے بقول وہ خود ہیں. آئی جی نے گزشتہ روز سے پولیس اہلکاروں کی جانب سے مظاہرے کے عمل پر بھی بات کی. کل وہ ہمارے شو میں بھی اس پر بات کر چکے تھے, جن کے بقول ان کی پولیس کو احتجاج پر اکسانا تکلیف کا باعث بن رہا ہے. اس حوالے سے کے پی پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جاری کی, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملے کا مبینہ ملزم 12:33 پر دن جو ہے وہ خیبر روڈ پولیس چیک پوسٹ سے پولیس لائنز میں داخل ہوا. ملزم نے پولیس یونیفارم پہن رکھی تھی اور موٹر سائیکل خراب ہونے کا ڈرامہ کر کے اسے دھکا لگا کر اندر کی طرف لے جا رہا ہے, وہ دیکھا جا سکتا ہے. دوسری جانب اس سانحے پر آج بھی شہر کی اور پورے صوبے کی فضا سوگوار رہی. سیاسی قیادت کا رویہ لیکن تکلیف دے رہا. گزشتہ 10 سال تک حکمرانی کرنے والے پی ٹی آئی کا کوئی مرکزی رہنما تاحال سانحے کی دادرسی کرنے وہ نہیں پہنچا, انکلوڈنگ پرویز خٹک صاحب جو کہ 5 سال وزیر اعلیٰ رہے ہیں. آج تیسرے روز سابق وزیر اعلیٰ محمود خان نے ہاسپٹل کا دورہ کیا, وہ بھی جب سوشل میڈیا پر ان پر تنقید کی گئی. دوسری جانب ملک کی دیگر جماعتوں کی بڑی قیادت بھی ان مظلوموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے نہیں آئی. نہ مریم نواز, نہ بلاول بھٹو, نہ زرداری صاحب, نہ مولانا فضل الرحمان, ان سب نے صرف زبانی حد تک اس دھماکے کی مذمت کی لیکن اپنی توجہ ہے ان سب کی وہ اپنی سیاست پر ہی مبذول رہی. صرف عوامی نیشنل پارٹی کے جو صوبائی صدر ہیں ایمل ولی خان, انہوں نے اس مشکل گھڑی میں کے پی کے باسیوں, پشاور کے باسیوں اور دھماکے کے متاثرین کو نہیں چھوڑا. ایمل ولی کی متعدد ویڈیوز ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں, جس میں وہ سانحے کے متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک ایک شہید کے, ایک ایک جوان کے وہ گھر جا رہے ہیں. اس وقت ایمل ولی خان ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ایمل ولی خان, شکریہ. پہلے تو ہم نے جو چارج شیٹ پیش کرنی تھی وہ ٹویٹر پہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ ہم نے عوام کے سامنے رکھ دی ہے, آڈینس کے سامنے رکھ دی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ کیا لوگوں میں بھی اور شہداء کے خاندانوں میں بھی یہ اضطراب ہے, یہ پریشانی ہے, یہ گلے وہ کر رہے ہیں کہ کہاں ہے ہماری قومی قیادت, کیوں نہیں آ رہی ہمارے پاس؟ جی بالکل عادل بھائی, ایک تو میں کل جہاں گیا ہوں, حقیقت ہے اور آپ کو بھی ظاہر سی بات ہے بہت غم و رنج ہے, غصہ ہے, ایک عجیب سا ماحول ہے. اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ قائدین اسی طرح کا عمل کرتے رہیں گے تو بدقسمتی سے پختونخوا کے اندر میں نے جو دیکھا ایک ریزنٹمنٹ ابھی شروع ہو رہا ہے, اور میں یہ دیکھ سکتا ہوں اور میں نے کل سنا بھی ہے حقیقتاً یہ کہ بہت غم, بہت غصہ. 10 سال جن بندوں نے یہاں پہ حکومت کی ہے وہ آج پوچھنا تو چھوڑے, وہ اپنا کندھا نہیں دے سکتے غریب لوگوں کو کہ وہ اب تو تھوڑا آنسو پوچھ لیں یا ان کے سینے سے سینہ ملا کے ان کو تھوڑی تسلی دے دے. لوگ غائب ہیں آج, بالکل آپ نے جیسے بولا ہر کوئی غائب ہے اور عوام یہ محسوس کر رہی ہے اور عوام میں اس کا غصہ بھی ابھر رہا ہے. ایمل ولی خان صاحب, ایک تو ظاہری بات ہے, یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ سب سے زیادہ جو قربانیاں ہوئی ہیں, سب سے زیادہ دھماکے دہشت گردی کے وہ پشاور میں ہوئے ہیں, کے پی میں ہوئے ہیں, اور obviously nobody wants کہ پاکستان کے کسی اور حصے میں ہو, لیکن یہ فیکٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن صوبائی حکومت 10 سال تک تحریک انصاف کی رہی, اور یہ گلا تو میں نے خود 2-3 ٹویٹس کیے. عمران خان صاحب چلیں اگر اپنے ٹانگ کے زخم کی وجہ سے نہیں آ سکتے, اسد عمر صاحب کہاں ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کہاں ہیں, پرویز خٹک صاحب کہاں ہیں, وہ اپنے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں تو شرکت کے لیے پشاور میں پہنچ جاتے ہیں, لیکن کیا وہ داد رسی نہیں کر سکتے تھے؟ آبویسلی آپ کے وہ پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں, لیکن میں ایز اے پاکستانی بول رہا ہوں, اس وقت جو درد مجھے محسوس ہو رہا ہے تو ان 102 جہاں سے جنازے اٹھے ان 102 خاندانوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. وہ صرف ٹی وی پر آ کر مطلب ٹویٹ تک انہوں نے نہیں کی تحریک انصاف کی قیادت نے. دیکھیں عادل شاہ زیب بھائی, میرے خیال میں تو ایک تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ تو ہے ہی پرو ٹیررسٹ, پرو طالب, تو وہ اس مائنڈ سیٹ کو آپ کیسے بدل سکتے ہیں ایک دن میں؟
10 سال سے وہ مائنڈ سیٹ، اور آج لوگوں کو یہ گلا تو چھوڑ دیں کہ وہ آ نہیں رہے، اگر آئیں گے تو لوگ اس غصے میں ہیں کہ یہ جو طالبان کو واپس یہاں پہ لا کے سیٹل کیا گیا ہے، یہ اتنی پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا گیا ہے، اور یہ اب لوگ ہر کسی کے منہ پہ یہ بات ہے۔ اگر پختونخوا میں آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ حالات ہمیں پاکستان تحریک انصاف جو ٹی ٹی پی کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے ان کی طرف سے تحفہ ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف ٹی ٹی پی کے خلاف یا ان کے اگینسٹ حاضری بھی نہیں لگا سکتے، اور وہ دوسری طرف قوم میں اتنا غصہ ہے، اگر یہ اب جائیں گے تو میرے خیال میں قوم کی طرف سے ان کو صحیح اچھی خاصی سننی پڑے گی، کیونکہ آج واضح ہے کہ پختون کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ریسیٹلمنٹ کے نام پہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جو کردار ادا کیا ہے، اور جو ان طالبانوں کو، دہشت گردوں کو لا کے پختونخوا میں واپس سیٹل کیا ہے، جس کے نتیجے میں عارف علوی نے 100+2، یہ +2 کا آپ کو پتہ ہے، یہ 100+2 کو جو امیونٹی دی ہے، اور وہ آج رہ رہے ہیں اور یہی حرکتیں کر رہے ہیں جو پرسوں ہوئے۔ لہٰذا اب قوم سمجھتی ہے کہ ہمارے مجرم اس دفعہ ہمیں اس حالات تک دھکیلنے والا عمران نیازی ہی ہے۔ ایمل ولی خان صاحب، آپ چونکہ بڑے عرصے تک پی ڈی ایم کا حصہ بھی رہے، ابھی بھی آپ کابینہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کی آپ حمایت کرتے ہیں قومی اسمبلی میں، اس وقت وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا وقت آ چکا ہے کہ معیشت کو بھی آپ سائڈ پہ کریں؟ یہ جو ایشو ہے ایٹ لیسٹ اس پر شہباز شریف صاحب آگے بڑھیں اور ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا آغاز کریں، اور عمران خان صاحب کو بھی دعوت دیں۔ وہ آتے ہیں نہیں آتے، اگر وہ نہیں آتے تو عوام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کون ان کے دکھ درد میں شریک ہے، لیکن کیا اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اٹل فیصلہ کر لیا جائے؟ آلدو اٹل فیصلے پہلے بھی ہو چکے ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن لیٹس ہوپ کہ اس دفعہ کچھ ایسا ہوگا، اور اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ ساری قومی قیادت مل کر جو ہے اس بارے میں کوئی لائے عمل اختیار کرے، پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے، عوام کو اعتماد میں لیا جائے، خصوصاً پختونخوا کے عوام کو اعتماد میں لیا جائے۔ دیکھیں بالکل جی، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جیسی آپ نے بولا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں تو یہ فیصلے ہو چکے ہیں بار بار۔ آخری دفعہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا جو بہت دردناک، اس سے پہلے یہ بھی بہت دردناک ہے، اور اس سے پہلے جو بہت دردناک واقعہ ہوا تھا اے پی ایس کا، اس کے بعد جو ساری قوم، ساری پارٹیاں مل کے اکٹھی ہوئی، جس میں عمران بھی تھے، پی ٹی آئی، مسلم لیگ، سب تھے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا نیشنل ایکشن پلان کا۔ اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہوا بدقسمتی سے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں بھی وقت آ گیا، میرے خیال میں وقت اب گزر رہا ہے، اب اس کے بعد بھی اگر ایسے فیصلے نہیں ہوتے تو یہ جو میں تو اپنی قوم کو دیکھے وہ بالکل بیزار ہیں اور وہ بغاوت کے قریب آپ پہنچے ہیں۔ تو اگر فیصلہ نہیں کریں گے تو بدقسمتی سے پھر آپ کو وہ آوازیں اٹھیں گی جس کو آپ بند کرنا چاہیں گے، اور وہ پھر بالکل بند نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ابھی نہیں ایمل ولی خان صاحب، ایک تو آپ جیسے نوجوان وہاں پر موجود ہیں، سیاسی قیادت ہے، بہت سیاسی جماعتیں ہیں کہ وہاں تک بات کو پہنچنے آپ نہیں دیں گے، اور اب تک آپ سچویشن کافی کنٹرول بھی کیا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا ضمنی الیکشنز میں آپ نے بائیک آؤٹ کا اعلان کیا، اس سے پہلے مولانا صاحب بھی کر چکے ہیں، اس کا مطلب کہ کوئی اتحادی جماعت آپ کی ضمنی الیکشنز میں حصہ نہیں لے گی؟ دیکھیں جی، مجھے اتحادی جماعتوں کا تو نہیں پتہ، لیکن اے این پی نے اپنا فیصلہ کیا، ہم نے مل کے لیڈرشپ نے مل کے، اداروں نے مل کے بیٹھ کے فیصلہ کیا جو ہمارے پارٹی کے ادارے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میرے خیال میں اس بائی الیکشن میں حصہ لینا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو وقت بہت کم رہ گیا ہے، دوسرا یہ کہ ان الیکشن سے ویسی دوسری طرف سے ایک مذاق سا بنایا گیا ہے، اور وہ عمران نیازی پھر کہہ رہے کہ میں سب سیٹ پہ کھڑا ہوں گا، تو یہ الیکشنز ایک مذاق سے ہیں۔ لہٰذا عوامی نیشنل پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو بائی الیکشنز ہیں قومی اسمبلی کے، اس میں حصہ نہیں لیں گے، باقی جنرل الیکشنز جب بھی ہوں گے ہم حصہ لیں گے اس میں۔ ٹھیک، اچھا کچھ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ جو نگران سیٹ اپ ہے کے پی میں، اعتراض اس پہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لٹرلی جے یو آئی کے ہاتھ میں آ گیا ہے، گورنر صاحب اسے چلا رہے ہیں، لیکن ایک دو لوگ وزراء ان میں ایسے ہیں جن کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے نظریاتی طور پر، اور شاید وہ لوگ بھی، ان کو بھی پورٹ فولیو ایسے دیے گئے ہیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، ایسی کوئی بات ہے ایمل ولی خان صاحب؟ نہیں جی، دیکھیں ایک تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے نگراں حکومت ہوتی ہے، وہ کسی کی نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ 18 امینڈمنٹ اور 19 امینڈمنٹ کے بعد نگران حکومت جمہوری لوگوں کو اختیار آ گیا ہے، اور یہ جمہوری لوگ ہی یہ فیصلے کریں گے کہ اب
کہ نگران حکومت کون بنے گا اور کس طرح بنے گا. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے طریقوں سے یہ فیصلے ہوتے تھے اور وہ راستے بند ہو چکے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ پختونخوا میں بہت ٹینس حالات میں بھی پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ مل کے ایک فیصلے پہ آ گئے اور اعظم خان کو متفقہ طور پہ وزیر اعلیٰ بنایا گیا, اور پھر سب پارٹیوں نے مل بیٹھ کے صلاح مشورے کر کے کابینہ کو تشکیل دی. اور یہ میرے خیال میں سب کا اس میں آئیڈیا ہے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک پارٹی نے اس کو سبوٹاج کر لیا ہے یا کیا. اور میں پھر کہوں گا کہ انٹرم گورنمنٹ از این انٹرم گورنمنٹ, یہ کسی پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہوتی. ایمل ولی خان صاحب, آخر میں بتائیے گا یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, دیکھیں ہم نے پچھلے اتوار میں دیکھی 3.5 سالوں میں شاہد خاقان سے لے کر اور مفتاح اسماعیل تک 8-9 رہنما, خود نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, سب کو جیلوں میں ڈالا گیا, تحریک انصاف کی حکومت نے کیا. لیکن آج شیخ رشید صاحب اریسٹ ہو چکے ہیں, شاندانہ گلزار کے خلاف ایک مقدمہ بنا, عمران ریاض جو ایک صحافی ہیں, حمایت وہ زیادہ کرتے ہیں عمران خان کی, وہ اریسٹ ہوئے. اس سے پہلے فواد چودھری کو اریسٹ کیا گیا, اور الزام یہی لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی انتقام ہے اور یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. جی دیکھیں, بالکل یہ عمل بہت غلط ہے. اس عمل کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, پر میرے خیال میں عمران نیازی کو سٹریم لائن کیا ہی اس لیے, مین سٹریم کیا ہی اس لیے تھا کہ اس گند کا دوبارہ آغاز ہو جائے. میثاق جمہوریت میں اس گند کا خاتمہ ہو گیا تھا, اور ونس اینڈ فار آل یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ بھائی اب حکومتیں چلیں گی, جمہوری نظام چلے گا, جمہوری نظام کو سبوٹاج نہیں کیا جائے گا, اس کے اگینسٹ کوئی اور باتیں نہیں آئیں گی. لیکن پھر بدقسمتی سے عمران نیازی کو مین سٹریم کیا گیا, اور اسی لیے کیا گیا. پھر بدقسمتی سے جو آپ کرو گے وہ آپ کو بونا پڑے گا. ایوری ایکشن از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. جب آپ دوسروں کو جیلوں میں ڈالو گے, جب آپ دیکھو گے نہیں اور ہر کسی کو قید و بند کرو گے, تو پھر تو آپ کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوگا. ایمل ولی خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, ایمل ولی خان صاحب کو آپ نے سنا, کیٹیگوریکلی ایک تو انہوں نے یہ بات کی گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے, انہوں نے مذمت بھی کی, لیکن ساتھ میں عمران خان صاحب کو بھی یاد دلایا کہ آپ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. ساتھ ہی انہوں نے جو سانحہ پشاور ہوا اور جب سے ناظرین ہوا, ہم اسی کو بڑے ڈیٹیل میں کوریج کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس چیز پہ کنونس ہوں کہ اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑے مسائل ہیں, اکانومی اور سیکیورٹی, اس پر قومی قیادت کو اکٹھے ہونا پڑے گا. اپنی سیاسی انا جو ہے وہ پس پش ڈالنی پڑے گی, وگرنہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہوتے جائیں گے. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.